یہ کم از کم جو آپ مغرب میں لوگ موجود ہیں جی ویسٹ میں، انہیں اس بات کا احساس ہے. جی اب احساس ہے. جو جنریشنز پہلے گئی تھیں انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں، مال تو ہم بنا لیں گے، بچوں کو تعلیم بھی دلا لیں گے، لیکن یہ بچے ہمارے رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، اس کا اس جنریشن کو احساس نہیں تھا. اب جی اس جنریشن کو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے. ہاں جیسے میں نے پہلے حدیث میں کہا کہ اگر آپ دوستی نہیں کریں گے تو کوئی اور دوستی کر لے گا. بالکل اور صحیح. ویسٹ کی آزادی میں یہ بات زیادہ امکان پذیر تھی. ہمارے ہاں مشرقی ماحول میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز تھیں اور بچے کو رکھا جا سکتا تھا پابندیوں میں کہ وہ باقی ایسے لوگوں سے دوستی نہ کر سکے جو آپ کو پسند نہیں ہے. جی لیکن اب مسئلہ مغرب اور مشرق کا ختم ہو گیا ہے. اب یہ پابندیاں کہیں بھی باقی نہیں رہی ہیں اور ہر جگہ مغربی کلچر بھی آ گیا ہے، سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، ان کی کانوں میں پھونکنے والے شیطان بھی آ گئے ہیں. اس لیے اب یہ مسئلہ صرف شرق اور غرب کا نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر مغرب میں جاتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں. نہیں، اب یہ پرابلم ہر جگہ پر ہر کسی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. وہاں آپ کو احساس ہے، یہاں ہمیں ابھی تک اس کا احساس بھی نہیں ہے. جی یہ اولاد جن کی ہم جس لائن پر تربیت کر رہے ہیں اسی لائن پہ جب وہ کمال کو پہنچتے ہیں، جس کمال تک ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد پریشان بھی ہم خود ہی ہو جاتے ہیں. بے شک. بنایا ہم نے خود انہیں ایسا ہوتا ہے، انہیں تعلیم ہم نے خود ایسی دی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اس فطرت کے تحت وہ ان تمام چیزوں کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ خود غرض نہیں ہے. یہ مغربی معاشرہ جو سیلفش جینز کی باتیں کرتا ہے اور انسان کو ایک سیلفش مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. بے شک. یہ جو کہتے ہیں انسان سیلفش ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے جینز جو ہے سیلفش ہے، آپ اسی کو ذرا سیلفش کہتے ہیں، دیکھیں اس کے چہرہ کیسے اتر جاتا ہے. جی بھائی تمہارا تو کہنا یہ ہے کہ انسان ہوتا ہی سیلفش ہے اور جی فطرتاً سیلفش ہے. اگر فطرتاً میں فطرتاً محبت کرنے والا ہوں، اگر آپ مجھے محبت کرنے والا کہیں مجھے برا نہیں لگے گا، مجھے اچھا لگے گا. بے شک. میں فطرتاً علم دوست ہوں، آپ مجھے عالم کہیں مجھے اچھا لگے گا، بے شک. مجھے برا نہیں لگے گا. بے شک. اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انسان فطرتاً سیلفش ہے تو میں آپ کو اگر سیلفش کہوں آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ بے شک. آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی سیلفش کہے؟ انسان کی فطرت محبت کرنا، ایثار کرنا، دینا. اور آج کل کی جدید سائنس اور سائیکولوجی اس بات پر ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر کے خوشیوں کو خرید سکتے ہیں. بے شک. بے شک. پیسوں سے جو خوشی خریدی جا سکتی ہے وہ خوشی ہے جو آپ دوسروں کی مدد کر کے، احسان کر کے، انفاق کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ خوشی یہ ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ خرید کے حاصل کی جا سکتی ہے. بالکل بھی خوشی حاصل نہیں ہو رہی. اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب تو سب کے سامنے آ گیا ہے کہ ان چیزوں سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، شاید غم میں اضافہ بھی ہوتا ہو. جی یہ محبت کرنے والا بچہ جو آپ سے بھی محبت کرتا ہے، یہ ایثار کرنے والا بچہ جو سب کو دینا چاہتا ہے اور یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، ماں اسے کیا تربیت دیتی ہے؟ ماں اسے کہتی ہے یہ جو تمہارا لنچ باکس ہے یہ کسی کو نہیں دینا ہے، بے شک. یہ تم نے خود کھانا ہے. بے شک. کوئی بھی تمہارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئے، تم بیوقوف ہو، تم اس کو دے دیتے ہو، تم نہ جانے کس قسم. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جی ہاں جی. بے شک. جو ہماری تربیت کا حصہ ہے، جو ہم اسے بتاتے ہیں کہ تم نے سیلفش ہونا ہے، تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور کی مدد نہیں کرنی ہے. تم نے اگر کسی کی مدد کرتی تو یہ تمہارا نقصان ہو گیا. بے شک. یہ ہم اس کے ذہن میں ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم ایسا انسان بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ بچہ جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے، خدا کی باتیں سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، یہ راغب ہوتا ہے. یہ ہر بچہ راغب ہوتا ہے. جس کو آپ کسی بھی مجلس میں لے جائیں، کسی بھی پروگرام میں لے جائیں، وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے. بچی حجاب کی طرف راغب ہوتی ہے، بچہ نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے. بے شک. مائیں اور باپ جو ہیں وہ کیا تربیت کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا، تم کھاؤ گے کیا؟ اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تمہاری معیشت مضبوط ہونی چاہیے، جی اسے چھوڑ دو.
یا وہ بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویسی تو حلال حرام کی بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حلال حرام کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں یہ پروفیشن ہمارا ایسا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. یہ بہت سی ایسی عملی ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، عملی طور پر ہم اسے وہی بنا رہے ہوتے ہیں جو وہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. یہ جو ہم نے بنایا وہی ہوا ہے، جو ہم نے چاہا وہی ہوا ہے، جو رسول نے فرمایا تھا، جو ائمہ نے فرمایا تھا اس کے مطابق آپ نے چلایا نہیں. آپ نے کہا نہیں، ہم نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، اس بچے نے کامیاب بھی ہونا ہے، اس بچے کو میں نے ایک دفعہ کامیاب کر لوں، ایک دفعہ میں اس کو یہ مقام. روزے نہ رکھو بیٹا، اگر تم روزے رکھو گے تو امتحان میں تم کامیاب نہیں ہوگے، کمزور ہو جاؤ گے. صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھو، صبح کی نماز کے لیے اٹھو گے تو تمہاری نیند کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہتے رات کو فلمیں مت دیکھو، جلدی سو جاؤ. صبح نماز پہ اٹھنے میں ان کو ساری ممتا اور سارا پیار اور سب کچھ عبادات میں، ایثار میں، محبت دینے میں، تمام فطری چیزوں میں نظر آتا ہے. اب جب میں نے اس کی تربیت کی ہے کہ کسی کو نہ دینا، تم خود بہت اہم ہو، تو وہ کسی میں ایک مرحلے میں آپ بھی آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں. وہ آپ کو بھی نہیں دے گا، وہ آپ، کیونکہ آپ نے اس کو ایسا بنایا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت عمدہ بات کی.